آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹل مائیں ہیں، تو وہ جو ڈیجیٹل ماؤں کے بچے نا ان کو بھی فیس بک آئی ڈی کھولنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ کیمرہ آن ہے، بتا تو دیں کیونکہ وہ بچے کی طرف کم اور موبائل کی طرف زیادہ دیکھ رہی ہوتی نا، وہ تو بچے کو بھی فیس بک آئی ڈی پہ استعمال کر رہی ہوتی، وہاں بتا رہی ہوتی میں اس کی ماں ہوں۔ وہ ایسے ہیش ٹیگز، آج کل تو یہ جو ہیش ٹیگ کا ڈرامہ نیا شروع کیا ہوا ہے کہ آپ ہیش ٹیگ، تو آج کل کی ماں تو ہیش ٹیگ بنانے کے لیے وہ تربیت، وہ کہتی تربیت چھوڑو، ہیش ٹیگ بناؤ، دنیا کو بتاؤ کہ میں ماں ہوں۔ وہ بچہ بیچارہ فیس بک پہ دیکھتا ہے کہ اچھا آپ میری ماں ہے، مجھے تو آج آپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ تو یہ ایلیٹ کلاس میں تو یہ بالکل ہیش ٹیگ ہے۔ وقت تھا پچھلی صدی میں، ہم دیکھیں کہ انقلابی لوگ جو پیدا ہوتے تھے ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا ان کی تربیت میں۔ آج جو بھی عورت بچہ پیدا کرتی ہے وہ اس سے صرف ایک ہی توقع کرتی ہے کہ یہ دولت مند بنے۔ آج کل مجھے تو یہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عورت آج انقلاب کے لیے بچہ پیدا کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے کہ عورت آج کل بچہ پیدا کرتی ہے صرف دولت کمانے کے لیے۔ تو ماں کہتی ہے بھی سکسیسفل کیریئر تم نے لینا ہے، سکسیسفل کیریئر لینا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ بھی اس کو میں نے کوئی انقلاب کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے، معاشرے کے لیے فائدہ مند بنے۔ وہ کہتی ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند بنو یا نہ بنو، معاشرہ جائے پہاڑ میں، ٹھیک ہے نا، تم نے سکسیسفل کیریئر لینا ہے۔ اس سکسیسفل کیریئر کے لیے تمہیں ڈھیر ساری ڈگریاں چاہیے۔ پچھلے دور کی عورت اپنے وجود کا مطلب سمجھتی تھی کہ میں عورت ہوں، اس نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ میں نے مرد کی برابری کرنی ہے، وہ یہ نہیں کہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنا حق لینا ہے۔ اس کا حق مرد کی برابری نہیں ہے، عورت کا حق، ٹھیک ہے نا، عورت کا ایک اپنا ذاتی حق ہے، کیونکہ اس کے پاس تو زیادہ حق ہے، اس کے پاس تو زیادہ رتبہ اس لیے کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے نا، تو پاؤں کے نیچے ہے جنت، مطلب دروازے سمیت جنت پاؤں کے عورت کے نیچے آ گئی نا۔ عورت کو تو اتنا مقام دے دیا، عورت کو اپنا وہ وقار اور مقام پتا تھا اور وہ اس وقار اور مقام کا بخوبی استعمال کرتی تھی۔ شاہ عبد القادر جیلانی جیسے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، شیخ سعدی جیسے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ کون سی ماں تھی جو سکھاتی تھی کہ بیٹا جان کو خطرہ بھی ہو تو جھوٹ نہ بولنا؟ واقعہ تو یاد ہوگا کہ ڈاکو نے پوچھا تو اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میری جیب کے نیچے پیسے۔ وہ کون سی ماں تھی جو بازار میں جا کے پریشان ہوتی تھی کہ میں تو ہر روز بچے کو شکر دے کے آتی ہوں نماز پڑھنے کے بدلے میں، تو آج تو میں بھول گئی ہوں، یا اللہ میری عزت رکھ لینا۔ آپ کردار کا وقار کا اندازہ اس جملے سے لگائیں کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، میرے بچہ مجھے جھوٹا سمجھے گا۔ اس وقت کی ماں تو اتنی کانشیس تھی، اتنی اسی بات پہ بھی کانشیس تھی کہ میرا بچہ مجھے جھوٹا نہ سمجھے۔ تو آج کل کی ماں تو اس بات پہ کانشیس ہے کہ کہیں سچ میں مجھے ماں نہ سمجھ لے، مجھ سے حق مانگ ہی نہ لے کہ تم ماں ہو تو میرا حق دو، کیونکہ ایلیٹ کلاس تو ڈے کیئر سینٹر میں بچے پالیں، وہاں تو ماں باپ کا تصور ہی بہت کم میں نے دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں کی تو آئے ہی ان کی ماں ہے۔ تو جو مڈل کلاس کی عورت ہے اس نے بچے کیوں پیدا کیے؟ کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ بھی میرا مقصد دنیا میں تیری ساری روحیں لانا، میرا ہی مقصد پیدا ہو گیا نا، مجھے عورت دے دے ایک دفعہ، میں دیکھنا ہر سال اس میں سے بچہ نکال کے، پروڈکشن فیکٹری میرے پاس ہے، میں ہر سال بچہ نکالوں گا، وہ ہر سال جو بچہ نکالوں گا اس میں سے 8-10 بچے پیدا کر کے جو پہلا بڑا بچہ ہوگا اسے کہوں گا بیٹا یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ مڈل کلاس نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے، یہ میں نے اس لیے سارے پیدا کیے تھے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہیں سارا دن میں ذلیل کروں کہ ان سب کی ذمہ داری نبھاؤ، بہنوں کی شادیاں کرو، چھوٹے بھائیوں کا کاروبار، تعلیم مکمل کرو، یہ سارا بیٹا جی تمہارا قصور ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تم قصوروار ہو اور تم نے بچپن تک جوانی تک اس کو نبھانا ہے۔ مڈل کلاس تو یہ کرتی ہے، اور جو ایلیٹ کلاس بھی ہو گئی، مڈل بھی ہو گئی، تو پور مڈل کلاس کیا کرتی ہے؟ جو سب سے غریب ہے وہی وہ کلاس ہے جس کے بچے آپ کو روڈ پہ لاشیں نظر آ رہی ہیں نا، کو اب یہ جو نکرانی کو بیریا ٹاؤن میں مار ڈالا بیچاری کو طوطا اڑانے میں، تو یہ سارے لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں جن کو وہ پیدا کرتے ہیں اور کمانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ ابیوز ہوں، وہ چائے کی دکان پہ ابیوز ہوں، وہ ورک شاپوں میں ابیوز ہوں، وہ امیروں کی کوٹھیوں میں ابیوز ہوں، وہ جہاں بھی ابیوز ہوں، غریب کا بچہ تو ابیوز ہونے کے لیے پیدا ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں، اور اس کا قصور اس کی ماں کا ہے جس نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اسے امیروں کی غلامی کے لیے چھوڑاؤں گی، یا میں اس کو کسی دکان پہ ورک شاپ پہ جنسی ہراساں ہونے کے لیے چھوڑاؤں گی، اور بعد میں پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، کٹ گیا ہے، اس کو کسی نے مار ڈالا ہے عزت لوٹ کے، تو وہ پھر پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں صلح کے کہ بھئی ہمارے بچے نے مارا تو ہمیں 2 لاکھ دے دے، ہمیں 3 لاکھ دے دے صلح کے۔ اور جو امیر کا بچہ ہے، آج کل میں نے دیکھا
کہ جو بچے ہیں نا بیچارے بڑے کمزور، چھوٹی چھوٹی سوکھی ٹانگیں، سوکھے بازو، پنجرا جسم بنا ہوا، اتنے اتنے سے نا آپ دیکھیں باہر جا کے بچے بیچارے. تو میں نے دیکھا کہ یہ بھئی ایسا کیوں ہے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی وجہ یہ ڈبے والا دودھ ہے، کیونکہ پہلے پچھلی صدی کی ماں جو تھی نا وہ تو بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی تھی. ایلیٹ کلاس کی تو ماں اور عورت بڑی مشکل سے ماں بنتی ہے، وہ تو پلاننگ کرتی ہے پہلے شادی کے بعد، اور جب وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے تو وہ بچے کو دودھ کم پلاتی ہے، جم زیادہ جاتی ہے کہ بھئی اسٹیچ مارکس پڑ گئے ہیں، وہ اسٹیچ مارکس فوراً ٹھیک ہونے چاہیے، اور دودھ میں نے نہیں پلانا، میرا فگر خراب ہو جائے گا، تو میری باڈی خراب ہو جائے گی. انقلابی بچے جو پیدا ہوتے تھے نا، وہ جو انقلاب لے کے آتے تھے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا. اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا، واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا کہ قائد علامہ اقبال کی جو ماں تھی وہ وضو کر کے انہیں دودھ پلاتی تھی، وضو کے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھی. تو وہ مائیں تو پچھلی صدی میں ختم ہو گئی. یہ تو کمپیوٹر جدید دور ہے نا، ڈیجیٹل مائیں پیدا ہو رہی ہیں. وہ ڈیجیٹل ماؤں کو ماں کا مطلب نہیں پتا، وہ معاشرے سے حق مانگتی پھر کہ بھائی میں نے بچہ پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں کہ میں اس کو پالوں، اس کو روٹی پکا کے میں دوں، باپ پکا کے دے یا کوئی اور پکا کے دے، یہ تو سراسر میرے ساتھ زیادتی ہے. تو جب ماں یہ منہ سے کہے گی کہ بچے کو روٹی پکا کے دینا اور خدمت کرنا اور اس کو پالنا زیادتی ہے اور وہ میرے حق تلفی ہے، تو پھر انقلابی بچے پیدا نہیں